بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، یہ ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ کل آ چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد زمان پارک میں تو بڑے جشن اور لوگوں میں خوب خوشی کا سماں ہے، مگر ایوانوں کے اندر جو صف ماتم بچھ گئی ہے، جو کہ وہ کبھی نہیں چاہ رہے تھے کہ الیکشن کسی بھی قیمت پہ نہ ہو۔ وہ الیکشن نہیں چاہتے تھے شروع دن سے، بلدیاتی الیکشن سے بھی وہ بھاگ رہے ہیں، وہ صوبائی الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، وفاق سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو اب ان کو کوئی راستہ، کیونکہ اگر ایک دن زیادہ بڑھ جاتا اور رات کے 10 بج جاتے تو یہ الیکشن کرانا بڑا مشکل ہو جاتا، اور یہ چیف جسٹس جواز صاحب کی، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر آج یہ ہم نے فیصلہ نہ دیا، اس جو اپلیکیشن جو آئی تھی الیکشن کی 90 دن میں کرانے کی، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور بڑا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ 60 دن کے اندر ان کو الیکشن، اب دن کیونکہ کم ہو گئے رہ گئے اور وہ الیکشن ان کو اب کرانا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ آدھی رات کو عدلیہ نے اپنا تفصیلی فیصلہ، جو کہ 16 صفحات پہ مشتمل ہے، وہ فیصلہ سنایا ہے۔ اب یہ پھر سارے 13 کی 13 یہ جو مکس اچار پارٹی یا بھانمتی کا کنبہ جو ہے، یہ پھر سر جوڑ کے بیٹھا ہے اور نت نئی تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ اب الیکشن، کیونکہ راستہ اب ان کو کوئی نہیں ہے، اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے یا کوئی اور راستہ اپنائیں گے تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ الیکشن اب انہوں نے کرانا ہی کرانا ہے، الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کرائیں، اور الیکشن میں یہ اب وہ کراچی والا جو پیپلز پارٹی نے ڈرامہ رچایا تھا، دھاندلی کا، بدماشی کا، دھونس دھمکیوں کا، تو کراچی اور سندھ کا مسئلہ دوسرا تھا۔ وہاں سندھ میں ان کی حکومت بھی تھی، زرداری مافیا اینڈ کمپنی، اور ان کی یہاں بدماشی بھی ہے، جس کو چاہ اغوا کر دیا، جس کو چاہ مار دیا، جس کو چاہ قتل کر دیا۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، یہ زرداری اینڈ کمپنی جو کر رہی ہے۔ مگر پنجاب کا معاملہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ پنجاب میں اتنی بھاری اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، جو وہ 3/3 اکثریت جسے آپ کہتے ہیں، جتنے سروے کرائے جا رہے ہیں، جتنے معاملات چیک کیے جا رہے ہیں، اس میں عمران خان سر فہرست، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ان کی 2/3 اکثریت تو ہر حالت میں ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ تو اب الیکشن تو انہوں نے کرانے ہے، مگر ان کے ساتھ ایک المیہ اور ہو رہا ہے، نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو کوئی نہیں مل رہا ہے ان کو، کہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑے۔ یہ ان کے لیے اس سے بڑا المیہ ہے کہ یہ بھاگنے کی وجہ بھی ان کی یہی تھی کہ جو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہا۔ اب نون لیگ کے کافی ایم این ایز اور ایم پی ایز اس وقت زمان پارک کے چکر لگا رہے ہیں، اور وہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب سے رابطہ ہو جائے اور ہمیں کسی بھی طریقے سے اس میں شامل کر لیا جائے، یعنی ہمیں ٹکٹ کی کوئی شیورٹی مل جائے یا گارنٹی مل جائے، کیونکہ کسی بھی وقت اب صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اپنے شہباز شریف کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے بھی کافی بڑی تعداد جو ایم این ایز کی ہے وہ پی ٹی آئی قیادت کے مستقل رابطے میں ہیں، اور وہ اب کسی قیمت پہ بھی، کیونکہ ان کے اندر اپنے میں دھڑا بندیاں اتنی ہو گئی ہیں، جب سے چیف آرگنائزر اس کو بنایا مریم نواز کو، جب سے
ان کے اندر آپس میں جو سینئر قیادت ہے وہ ان سے نالا بھی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا صرف نون لیگ میں صرف شریف برادرانی کو عہدے دیے جاتے ہیں اور کوئی ان کو نظر نہیں آتا؟ اقتدار میں چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے اور دوسرے عہدے پارٹی کے، وہ صرف شریف خاندان کے لیے رہ گئے ہیں۔ ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، عوام کو تیار کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن میں آتے ہیں، ایم این اے ایم پی بننے کا کیا فائدہ ہمارے؟ تو یہ ساری باتیں ان کو اب ظاہر ہے کہ وہ ان سے باغی کر رہی ہیں، شریف کا قیادت سے، شریف خاندان سے۔ اس میں سب سے بڑی بات کیپٹن صفدر بھی نے جو زبان بولی ہے انٹرویو میں اے آر وائی کے، اور عمران خان سے معذرت بھی کی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اسٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف دیے تھے، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے نواز شریف کو بھی کہ باجوہ کو سپورٹ کیوں کیا ایکسٹینشن کے لیے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ انگلیاں اٹھائی، جو کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گھر میں بغاوت مریم نواز کے ہو گئی ہے۔ ادھر الیکشن تو ہر حالت میں ہوں گے، ادھر وہ پی ایم ایل کیا نون کا کنونشن اسلام آباد میں محترمہ خطاب کر رہی ہیں، وہاں پہ جھوٹی ایک نمبر کی، باپ بھی جھوٹا، بیٹی بھی جھوٹی، اور وہاں کو لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ کہہ رہی ہے عمران خان کی مہنگائی، ارے آج جو مہنگائی ہے عمران خان کے وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، تو کہہ یہ 6% گروتھ تھی ہماری، فلاں تھا، یہ تھا۔ نواز شریف نے یہ نواز شریف نے کیا کیا ہے؟ نواز شریف نے 30 سال اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، عوام کے خزانہ لوٹ کے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے، منی لانڈرنگ کی ہے جس کا پیسہ ان کے باہر کی بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ ان کا کیا زرداری کا بھی اور شہباز شریف کا بھی، ادھر حمزہ شہباز جو بیٹھا ہوا لندن میں جو خرچے کر رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، اس کے باپ کا پیسہ تھا، وہ اسی قوم کا، اس پاکستان کے خزانے کا پیسہ تھا جو وہ لوٹ کے لے گیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولنے سے، ان کو شرم نہیں آتی، بے غیرتی انہوں نے اتنی لادی ہوئی ہے۔ وہ کھڑی بھی وہاں پہ خطاب کر رہی ہے کہ یہ پل بنایا، وہ پل بنایا، فلاں کیا، اور 6 بجے اٹھتا ہے اور فجر کے وقت اٹھتا ہے باپ ان کا، اور یہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اور وہ سمدھی کے لیے کہہ رہی ہے، کہتے ہیں اس کا جو بہن کا سسر ہے وہ صبح اٹھ کے کیا کام کیا ہے تم؟ ایک کام تو گناؤ جو 9 مہینے کے اندر سوائے تم نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے دوسرا کوئی کام نہیں کیا تم نے۔ تم نے 86 رکنی کابینہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ملک اس کا متحمل ہے۔ ان کے پیٹرول بھی چاہیے، جو 86 رکنی کابینہ ہے ان کو ابھی انہوں نے 90 کروڑ روپے دیے، 90 ارب روپے ان کو فنڈ، ترقیاتی فنڈ کے لیے بانٹے ہیں۔ یہ جیتیں گے کب جو ان کو عوام میں جائیں گے کیسے جو ان کو اب تم نے فنڈ دیے عیاشی کے لیے؟ تو خدا کا خوف کرو، اتنا سفید جھوٹ بول رہی ہو اور لوگوں سے، اور وہی عمران خان کا طریقہ کار جی، ہاتھ اٹھا کے جی بولو یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ حلف عمران خان نے حلف لیا، انہوں نے بھی حلف شروع کر دیے، میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ یہ کرو۔ کہے گا وعدہ کریں، پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے عورتیں اور مرد لا کے بٹھا دیے تھے پی ایم ایل ان کا اس میں کنونشن جو انہوں نے بلایا ہے اسلام آباد کا۔ تو ان کے وہ چند لوگ رہ گئے ہیں جو ان کی کرپشن میں ان کے ساتھ ہم پیالہ وہ ہم نوالا، وہی لوگ پارٹی اس وقت پارٹی اور ہے کہاں پارٹی۔ تو یہ صورت ہے۔ آج شیخ رشید صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، ان کو 50,000 روپے کی مچل کے داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک درخواست جو اسلام آباد کی تھی ان کو جو اس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، تو ان کی رہائی اب عمل میں آ جائے گی۔ وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں 62 سے، NA 62 سے۔ ان کے نامینیشن جیل میں تھے تو ان کے وہ نہیں پہنچ سکے، ان کو جیلر نے نہیں پہنچایا وہاں پہ سپرڈنٹ نے، تو وہ ان کے بھتیجے نے جا کے وہ نامینیشن پیپر داخل کیا جو کہ منظور ہو گئے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب اس میں ضمنی الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی ہیں، کل وہ راہ ہو جائیں گے، آج نہیں ہوئے تو۔
تو کس جھوٹے مقدموں میں تم لوگوں نے تمہارے دور میں تو تمہیں تو وی آئی پی جیلوں میں وی آئی پی طریقے سے رکھا گیا، تمہیں اے سی دیے گئے تمہارے باپ کو، تم نے وہاں پہ ایسی سختیاں تم نے جھیلی کہاں ہیں؟ تم ان کا مذاق اڑاتی ہو پی ٹی آئی کے لوگوں کا، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، ان کو بے لباس کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو نہ جانے سخت سردی کے اندر روڈوں پہ گھمایا گیا راتوں میں کھلی وین کے اندر۔ تو خدا کا خوف کر لو، اللہ کا واسطہ اس ملک کی جان چھوڑ دو۔ مہنگائی ابھی IMF کا جو انہوں نے منظور کیا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، کہتی ہے اب عمران خان نے معاہدہ کیا تھا، بغیر تو تم یہ IMF سے لون اور قسطیں لینے کے چکر میں تم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، ایسی خطرناک قسم کی شرائط تم نے اس پہ سائن کیے ہیں۔ ابھی بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گا، ابھی مزید مہنگائی کا عالم دیکھنا کیا ہوگا۔ یہ تم اس کو الگ سمجھ رہی ہو، اس گورنمنٹ کو اپنے باپ سے ظاہر تم یہ کر رہی ہو کہ یہ ہماری نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارا نہیں ہے، پارٹی میں تم ڈیوائیڈ کر رہی ہو پارٹی کو بھی، حالانکہ تمہارا سگا چچا ہے، اس کی تعریفیں بھی کر رہی ہو جلسوں میں کھڑی ہو کے کہ اس نے یہ بنایا، اس نے وہ بنایا، اس کی جھوٹی تعریفیں کے محل باندھ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں اس کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام